السلام علیکم۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں منع ہے ناخن کاٹنا، بال تک کاٹنا، تو خواتین کے جو داڑھی پہ داڑھی پہ بال آتے ہیں صاف کرتی ہیں یا اپر لپ کو اس کو شیو کرتی ہیں یا کاٹتی ہیں، تو کیا وہ بھی اسی میں شامل ہے؟ وہ بھی ایسے وہ بھی نہیں کریں گی؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیے، بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ ذی الحج کے ایام میں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو قربانی کرنا چاہتا ہو وہ ذی الحج کے شروع ہونے سے اپنی قربانی کو ذبح کرنے تک اپنے بالوں یا اپنے ناخن کو نہ ترشوائے۔ اس حدیث سے ہماری بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ کیا اس سے وہ عورتیں جن عورتوں کے چہرے پر بال اگاتے ہیں، وہ عورتیں جو کہ اپنی داڑھی کے بال ہمیشہ کاٹتی ہیں، وہ عورتیں جن کے مونچھ آ جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو خوبصورت رکھنے کے لیے زیب و زینت اختیار کرتی ہیں اپنے محارم کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، تو وہ کیا ان دنوں میں، ان 10 دنوں میں کیا اپنے آپ کو جب بال نکلنے شروع ہو جائیں گے تو ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ ان کی کیفیت بھی معاف کیجیے گا ایسی کیفیت ہوگی جیسے کہ کم و بیش آپ کے سامنے آپ کا بھائی محمد عاقل نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ داڑھی کے بال کم از کم بڑھ جائیں گے اور عورت مرد لگنی شروع ہو جائے گی۔ یہ 10 دن اگر عورت اپنے چہرے کے بال نہیں کاٹے گی تو وہ مرد لگنی شروع ہو جائے گی۔ حدیث سے جو لوگوں نے یا اہل علم نے استدلال لیا ہے وہ حکم عام ہے، اور اس حکم کو مردوں پر بھی عائد ہوتا ہے، وہ عورتوں پر بھی عائد ہوتا ہے، لیکن کچھ استثناء جیسے میری سمجھ میں یہ آیا ہے، سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب کے فتوے نے اسے میرے لیے بہت واضح کر دیا ہے۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ اذا كان خلاف المعتاد كاللحية والشارب، یہ عورتوں کو چونکہ داڑھی اور مونچھیں نکلنے کے جو بال ہیں یہ نارمل نہیں ہے، یہ اب نارمل ہے، اور اس اب نارمل کیفیت سے نارمل کیفیت میں آنے کے لیے عورت کو، چونکہ عورت خوبصورتی کا مظہر ہے، عورت زیب و زینت اختیار کرتی ہے، عورت کا مزاج نازک ہے، عورت کو اس کے شوہر اور اس کے بچے، اس کی بہنیں اور اس کی بیٹیاں خوبصورت دیکھنا چاہتی ہیں، اس کا شوہر اس کو زیب و زینت اختیار کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا ان 10 دنوں میں جب اس کے چہرے پر مونچھیں اگائیں گی، جب اس 10 دنوں میں اس کے چہرے پر داڑھی اگنی شروع ہو جائے گی، تو بہت ساری عورتوں کو اس بات کا تصور بھی نہیں ہوتا کہ عورتوں کو بھی مردوں کی طرح سے باقاعدہ طور پر داڑھی آتی ہے۔ جی ہاں، ہمارے یہاں ایک پڑوسی ہوا کرتی تھی ریاض شہر میں، اور وہ میری اہلیہ نے بتایا کہ وہ ڈیلی بیسس پر وہ خاتون اپنی شیو کیا کرتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے بال کثیر تعداد میں نکلتے تھے۔ تو ایسی صورت میں میری رائے یہ ہے، جو شیخ ابن باز کے موقف کو دیکھیں، شیخ ابن باز کیا فرما رہے ہیں؟ هل يصح إزالة الشعر من الوجه بأي مادة ما عدا الحاجبين؟ ہم کیا اپنے بالوں کو جو چہرے پر بال اگ آتے ہیں ان کو ریموو کر سکتے ہیں؟ کاللحیہ والشارب، شیخ فرما رہے ہیں، اور آپ کو اگر داڑھی کے بال گھنے ہیں اور مونچھیں گھنی ہیں تو آپ اس کو، یہ کالعادہ نہیں ہے، یہ نارمل سچویشن نہیں ہے، یہ اب نارمل سچویشن ہے، اور شریعت نے اب نارمل سچویشن سے عورتوں کو، تاکہ وہ کسی طرح کی شرمندگی کا مظاہرہ نہ کریں، ان سے بچانے کے لیے شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں جو ان کی تخلیق کو کے اندر تشویح پیدا کرتی ہو اور اسے مشکوک کرتی ہو، فلا بأس بإزالته، تو ایسی صورت میں ان بالوں کو کاٹنا بالکل جائز ہے۔ اما الشیء العادی فیترک، اما الشیء العادی فیترک، اما الشیء العادی فیترک، شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں
کہ جو نارمل بال ہیں، یہ نارمل حکم ہے نا کہ آپ اپنے بالوں، بغل کے بال ہیں، شرمگاہ کے بال ہیں، ناخن ہیں، یہ سر کے بال ہیں، یہ نارمل بال ہیں، ان بالوں کی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن وہ بال جو کہ لوگوں کے جیسے کہ خواتین، خاص طور پر خواتین کے چہرے کو بدنما شکل میں تبدیل کر دیں، تو یہ اب نارمل ہے، یہ نارمل نہیں ہے۔ اس لیے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ انہیں ان کا ازالہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے اور انہیں ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ شیخ ابن باز، شیخ محمد بن صالح العثیمین نے بھی فرمایا کہ ان کے ازالے کو بلکہ ازالہ کرنا چاہیے، یہ عورت کے اوپر واجب ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے۔ اگر خوبصورت نظر نہیں آئے گی تو معاف کیجیے گا، پھر شوہر ادھر ادھر تاکتے جھانکتے پھرتے ہیں اور انہیں پھر عورتوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اس باب کو بند کرنا چاہیے، زیب و زینت اختیار کریں۔ هذا لا بأس بإزالته اما الحاجبان فلا يزالان۔ تو وہ بھویں جو ہیں، بھووں کو تو آپ چھوڑ دیجئے، ان کو آپ نہ کھینچیں نہ اکھاڑیں، البتہ اس کے علاوہ کسی بھی ذریعے سے اگر آپ اپنے چہرے کے بال کاٹنا چاہتی ہیں تو کاٹ سکتی ہیں۔ داڑھی، یہاں جو بات کی جا رہی ہے نا، جو میری سمجھ میں آیا ہے اور اس فتوے کے روح سے بھی جو میری سمجھ میں آیا وہ یہ کہ ان نارمل بالوں کی بات کی جا رہی ہے جو کہ انسان کے جسم پر اگتے ہیں، ناخن ہیں، بغل کے بال ہیں، شرمگاہ کے بال ہیں، یا یہاں سر کے بال ہیں، یہ نارمل بال ہیں۔ لیکن مرد کے لیے داڑھی اور مونچھوں کے بال نارمل بال ہیں، لیکن عورت کے لیے داڑھی اور مونچھوں کے بال اب نارمل ہیں۔ اب وہ اب نارمل بال اگر 10 دن رکھے گی تو اس کی کیفیت کیا مجھ جیسی یا کم و بیش ایسی ہو جائے گی نا، تو باپ سوچئے کہ عورت کیسی نظر آئے گی۔ اس لیے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ عورتوں کو بال کاٹ لینے چاہیے، اگر وہ قربانی کر بھی رہی ہیں تب بھی ان کے مونچھوں کے اور داڑھی کے بال انہیں صاف کرنے میں انشاءاللہ تعالی کوئی حرج اس میں نظر نہیں آتا۔ واللہ عالم، اگر آپ کے پاس کوئی اس کی ممانعت کی دلیل ہو تو پھر مجھے ضرور شیئر کیجیے گا۔ شیخ ابن باز کا موقف میری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ اذا کان خلاف المعتاد کاللحی والشارب، جو عادت کے خلاف بال ہوتے ہیں نا، اب نارمل بال، ان کو کاٹا جا سکتا ہے۔ واللہ عالم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون